جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی روز سے آپ نظر نہیں آئے، معلوم ہوا کہیں تشریف لے گئے تھے۔ جی ہاں، پچھلے دنوں ملیشیا میں آل ورلڈ مظاہرہ قراءت منعقد ہوا تھا۔ مجھے بھی ان لوگوں نے دعوت نامہ بھیجا تھا۔ نسبت قرآن اور ان کے پہ ہمیں اصرار کی وجہ سے شریک ہونا ہی پڑا۔ ماشاءاللہ دنیا بھر کے قراء جمع ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنی خداداد صلاحیت کا بہترین مظاہرہ کیا۔ بڑی مسرت ہوئی کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو زین القرآن باصواتکم کا حق ادا کرنے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس سفر کی روداد سن کر۔ آپ نے بھی تو پڑھا ہوگا؟ ہاں الحمدللہ پڑھا، اور حاضرین نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ہم ممالک سے آئے ہوئے قراء کرام سے اچھی ملاقاتیں بھی رہی۔ ان حضرات کے یہاں ہندوستان جیسے ملک میں قرآت و تجوید کے فن سے ایسی دلچسپی بڑی تعجب خیز بات تھی۔ دیر تک حالات معلوم ہوتے رہے، بہت سو نے حالات سن کر ہمارے اداروں کی زیارت کا شوق بھی ظاہر فرمایا۔ الحمدللہ۔ اچھا تو قاری صاحب بتلائیے، وہاں اس مجلس کی کیا ترتیب رہتی ہے؟ ترتیب بس یہی ہے کہ مختلف بلاد و امصار سے تشریف لائے ہوئے قراء کلام کی لسٹیں تیار کر کے مجالس پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ 2 مجلس منعقد ہوتی رہی۔ قراء کرام ترتیلاً تلاوت میں اپنی فنی کاوشیں پیش کرتے رہے۔ یہ مجلس تقریباً 2 دن رہی۔ ویسے تو 3 دن کا پروگرام تھا، جس میں پہلا دن تو افتتاحی خطبہ اور اہمیت قراءت قرآن اور تعارف مہمانان، پھر کچھ 1-2 قراءت ہی میں وقت ختم ہو گیا۔ اصل 2 دن ہی تھے، جس میں آخری مجلس میں کلمات تشکر، تقسیم انعامات اور صدر محترم کا بیان اور دعا رہی۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائے تو 2-1 سوال جو مدت سے میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں عرض کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خیریت تو ہے؟ کیا کسی خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے قاری صاحب، میں تو اپنے سفر کی روداد سنا رہا تھا، اس پر ہمارے دوست کوئی سوال کر رہے ہیں۔ آپ بھی سنیے، آپ کی بھی اس فن پر اچھی نظر ہے، کوئی مفید بات موقع کے مناسب آپ بھی ارشاد فرمائیے۔ ہاں تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ محسوس نہ فرمائے تو عرض کروں 2-1 سوال جو مدت سے میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں محسوس کرنے کی کیا بات ہے قاری صاحب، آپ دل کھول کر جو چاہے سوال کریں، بڑی خوشی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ تو عرض یہ قراء کرام جن لہجات میں قرات کر رہے تھے، اس طرح ترتیلاً تحسین قرات شرعاً مطلوب ہے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی اشارات اور اس باب میں کچھ ہدایات ذکیرہ احادیث میں بھی ملتی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ قاری صاحب، بہت اچھا سوال فرمایا۔ آپ نے اور بھی کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں مجھ سے سوالات کیے تھے، اس موقع پر جواب بھی دے دیا تھا، اب آپ نے پھر وہی سوال دہرایا ہے۔ تو سنیے، بات دراصل یہ ہے کہ تحسین قراءت مطلوب ہی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی ہے، اور یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ امت کے ایک خاص طبقے کو اس کی طرف مائل فرمایا ہے، اور ان تحسین کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے بڑے وقیع کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو قاری صاحب اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے عرض کر سکتا ہوں؟ ضرور ضرور، اسی لیے تو سوال کیا ہے کہ مسئلہ ذرا مفصل مبرہن ہو جائے اور لوگوں کا خلجان دور ہو جائے۔ بہت ہی بہتر، تو
سنیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ بندگان خدا کے بھولے بھٹکوں کو صحیح راہ دکھلائے، گمراہی کی ظلمت سے نکال کر ہدایت کے نور سے نوازے، رحمت خداوندی سے کوسوں دور ہو گئے بندوں کو اس کی رحمتوں کا مورد بنائے۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین ہے، جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو انسانوں کا وہ طبقہ جس کو خوش گلوئی یا عمدہ پرکشش آواز جیسی معجزانہ نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ قدرت کی طرف سے عنایت کیے ہوئے نسخہ کیمیا کا نہ مصرف جانتے اور نہ ہی انہیں اس کی قیمت معلوم تھی۔ اس زبردست دولت کے باوجود وہ اپنے آپ کو غربت کا مارا خیال کر کے چند کوڑیوں کے عوض ارباب ثروت کی غلامی کرتے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی خداداد آواز سے ان کی فسق و فجور کی مجلس سے گرماتے، مگر ان بندگان خدا نے یہ نہ سوچا کہ اس عطیے سے تو اصل معطی کی رضا و توجہ حاصل کرنی چاہیے، مگر قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو امت کی اس زبوحالی اور اس عظیم سرمایہ کے ضیاء پر ترس آیا اور جہالت اور نادانی میں ڈوبی اس امت کو صحیح راہ دکھلائی۔ چنانچہ فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، کہ تم اپنی آوازوں کو قرآن کریم میں استعمال کرو کہ اس کی اصل زینت قرآن ہی سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دھارے کو بدلنا نبی جیسی اولو العزم ذات گرامی ہی سے ممکن ہوتا ہے، تو کبھی فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ تم اپنے آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ یوں ہی بڑی حکمت عملی سے خوش آوازی کی قدر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے حسین آوازوں اور لہجوں کی عمدہ صلاحیتوں کو قرآن کریم میں استعمال کر کے جس قدر مزین کر سکتے ہو کرو کہ اس میں تمہاری جذبات کی تسکین بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت ایسی تلاوت کو اس قدر شوق سے سنیں گے اور قدر فرمائیں گے کہ دوسری چیز کو بھی اس قدر شوق سے نہیں سنتے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی دل نشیں انداز میں آپ نے مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ آپ کی گفتگو سے تو تحسین قرات کا منشأ نبوی کے عین مطابق ہونا معلوم ہوا۔ بہت سے لوگوں سے کا یہ گوشہ بالکل مخفی ہی نہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو تحسین قرات گویا کوئی شجرہ ممنوعہ ہے۔ اب اس کے بعد قاری صاحب ذرا اتنی وضاحت فرما دیجئے کہ امت نے اس کے بعد ان ارشادات نبوی سے کہاں تک دلچسپی لی؟ ہاں ضرور، پھر کیا تھا، شمع رسالت کے پروانوں نے جب منشأ نبوی کو پا لیا تو پوری کی پوری زندگی اس پر قربان کرنے کو اپنا شرف و سعادت خیال کیا، اور کوئی خوش الحان ترتیلن تلاوت کر کے نہ صرف اپنے جذبے کی تسکین کرتا ہے بلکہ قرب خداوندی کے منازل بھی طے کرتا ہے، تو کوئی تدویراً تلاوت کر کے اپنی نسبتوں کو رفعت بخشتا ہے۔ اس طرح پر کوئی تو توجیہات ربانی اور رضائے الہی کے حصول میں سرگردہ نظر آتا ہے، کبھی تنہائی کی تلاوت سے خود کیف محسوس کرتا ہے، کبھی مجمع میں تلاوت کر کے ماحول کو پرکیف بنا دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سلف و خلف سبھی نے حسن قرات کو بصد شوق اپنایا، اور کئی خوش الحان بندوں نے اس کو من حیث الفن اپنایا اور اس میں خوب محنت کی، جس کے نتیجے میں حسن قرات ان کا وصف امتیازی ہو گیا۔ چنانچہ صاحب مفتاح السعادت فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بڑے ہی تابعی ہے، آواز بڑی عمدہ تھی۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سنا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سن لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے۔ اس طرح کے ہزار واقعات کتب میں موجود ہے۔ بہت اچھا قاری صاحب، جب آپ اس قدر کھل کر بات کر رہے ہیں تو ایک سوال کر لوں، گو ذرا تلخ ہے مگر پوچھ ہی لوں تو بہتر ہے، پھر التفات دل دوستہ رہے یا نہ رہے؟ آپ پوچھتے ہی رہیے قاری صاحب، آپ کے سوالات تو بڑے محققانہ انداز کے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ بعض قرہ جو تحسین کے نام پر بڑی کھینچا تانی کرتے ہیں، عجیب و غریب راگ نکالتے ہیں، اور وہ اپنے لہجوں کی رعایت میں تجوید و قرات کے بہت سے اصول بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، آیا اس کی بھی گنجائش ہے یا پھر تحسین کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ہے جن کی رعایت کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے قاری صاحب، ہر چیز کے حدود اور قیود ہیں، تو تحسین قرات کے کیوں نہیں ہوں گے، مگر
اس میدان میں بعض لوگ وہ آئے جو حدود اور قیود اور ضوابط کا لحاظ نہ کر سکے، چونکہ فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں سے پہلے ہی اس کو محسوس فرما لیا تھا، تو آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ فرما گئے، اور خوش الہانی کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اس کے دائرے کی حد بندی بھی فرما گئے۔ چنانچہ فرمایا ایاکم ولحون اہل العشق و اہل الکتابین، کہ عشاق و فساق کے انداز میں تحسین سے احتراز کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی خوش الہانی بھی مذموم ہے کہ جس سے اصول و تجوید متاثر ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے قاری صاحب کہ اس کو بنیاد بنا کر نفس خوش الہانی جیسا پاکیزہ عملی ترک کر دیا جائے، بلکہ راہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے غلو اور حد تجاوزی سے احتراز کرنا چاہیے۔ اچھا قاری صاحب، آپ کی باتوں سے ایک حد تک اطمینان ضرور ہوا، مگر آج کل جو تحسین قرآن کے مختلف لہجے رائج ہے، کیا اسی طرح قرآن پہلے بھی پڑھا گیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کی کھینچا تانی سے غالباً علماء مجودین نے منع فرمایا ہے۔ مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو کیا دو چند باتیں عرض کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں قاری صاحب، ضرور بھی ضرور بتلائیے، اسی لیے تو سوال کیا ہے۔ مولانا صاحب معاف فرمائیے، جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ قلت تعامل سے ناشی ہے۔ قاری صاحب کی اگلی تقریر اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو اس میں یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دو چیزیں الگ الگ ہے، تحسین مع رعایت الحدود و تحسین مع عدم رعایت الحدود۔ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی جگہ لوگ خلط ملط کرتے ہیں۔ دیکھیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شرح بخاری فتح الباری میں علامہ نووی کی التبیان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجمع العلماء على استحباب تحسین الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءات بتمطيط فإن خرج حتى زاد حرفا او اخفاء حرما۔ جن لوگوں نے بھی اس مسئلے پر کلام کیا ہے تو سبھی نے اس قید کو ملحوظ رکھا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ تحسین صوت کے سبھی قائل ہیں، البتہ لہجہ بنانے میں حروف و حرکات کی کمی بیشی، بے جا گناہ کرنا، بلا وجہ آواز کپ کپانا وغیرہ امور سے احتراز ضروری ہے۔ لہذا اگر ان امور سے احتراز کرتے ہوئے مختلف لہجوں میں تلاوت کی گئی تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ شرعاً مطلوب اور ممدوح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تحسین قراءت پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو داد تحسین بھی عنایت فرمائی ہے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترتیلاً تلاوت کا اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے ان حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صبحة قائدا قبل وفاته لعام فكان يصلي في صبحته قائدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها۔ بخاری شریف کی روایت ہے ان قتادہ سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن قراءة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان يمد مدا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صاحب فتح الباری نے اسی روایت کے تحت امام ابو نعیم سے ایک روایت نقل فرمائی ہے جن کے الفاظ اس طرح کے ہیں كان يمد صوته مدا۔ حافظ الحدیث علامہ جزری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ امام ابو عبداللہ محمد المصری سے پورا کا پورا قرآن مجید بالتحقیق یعنی ترتیلاً پڑھا اور آپ ہی سے سند مسلسل بالتحقیق حاصل کی، وہ سند جو ابی ابن کعب تک پہنچ رہی تھی، اور ابی ابن کعب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا کا پورا قرآن مجید بالتحقیق پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پورا کا پورا قرآن بالتحقیق پڑھا۔ ماشاءاللہ، خوب قاری صاحب، علامہ جزری رحمت اللہ علیہ تک تو سلسلہ آپ نے پہنچا دیا، مگر ہمارے دور تک تحسین اور ترتیل کے لہجے کس راستے سے پہنچے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ یہی تو پوچھنے کی بات تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سوال کرنے کا بہت ہی بڑا آپ کو سلیقہ عطا ہوا ہے۔ تو سنیے، اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ اس فن شریف کی طرف امت نے اپنے اپنے دور میں خصوصی توجہ مبذول فرمائی ہے، حتیٰ کہ جب حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے محبت وحی مکہ المکرمہ میں ایک تاریخی ادارہ مدرسہ سہولتیہ کی بنیاد رکھی تو اس فن شریف کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور وقت کی عبقری شخصیات کی خدمات حاصل کر کے اس فن کو بام عروج تک پہنچایا اور قرائے کرام کے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جو قرات قرآن کے رائج
الوقت سارے لہجوں میں پوری مہارت رکھتی تھی۔ چنانچہ مسند قرائے ہند حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب مکی و قاری عبد المالک صاحب علیہم الرحمہ اسی درسگاہ کے فیض یافتہ تھے۔ چنانچہ ایک روز حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے متعدد علماء و صلحاء کی موجودگی میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب مکی و قاری عبد الرحمن صاحب مکی علیہم الرحمہ کو سینے سے لگایا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر طویل دعا فرمائی اور اپنی پوری قلبی توجہ کے ساتھ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ عبداللہ تم کو تو میں یہاں مدرسے سہولتیہ مکہ المکرمہ کے لیے رکھتا ہوں، اور عبد الرحمن تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم ہندوستان جا کر قرآن کریم کی خدمت کرو اور علم تجوید و قرات کی ترویج کرو، نیز مصری اور عربی لہجوں کی بھی تعلیم دو جن سے اہل ہند نابلد ہے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں سن ہجری 1300 میں ہندوستان تشریف لا کر تادم حیات اس فن کی نشر و اشاعت میں مشغول رہے۔ ایسے ہی ایک عبقری شخصیت حضرت مولانا قاری عبد المالک صاحب قدس الروح کی ہے کہ جنہوں نے مدرسے سہولتیہ ہی میں قاری عبد الرحمن صاحب مکی سے صرف روایت حفظ کو حاصل کیا۔ نہایت خوش الہان اور کئی عربی لہجے کے ماہر و جامع حسینی، مصری، عشاقی، مایا حجازی وغیرہ وغیرہ لہجوں پر زبردست قدرت رکھتے تھے۔ آپ نے بھی ہندوستان تشریف لا کر اس فن کے ساتھ ساتھ ان لہجوں کے اشاعت میں قاری عبد الرحمن صاحب مکی کا ناقابل فراموش ساتھ نبھایا ہے۔ پھر یہ مکہ المکرمہ کا فیض مدرسے عالیہ فرقانیہ میں منتقل ہوا اور مدرسے عالیہ فرقانیہ کو مخزن القرآن بنا دیا۔ چنانچہ اس دور میں متعدد لہجوں یعنی حسینی، مصری، عشاقی، مایا حجازی اور رقبی کے ماہرین ہر وقت وہاں موجود رہتے تھے۔ پھر اسی مدرسے کا فیض یافتہ فرد فرید حضرت الاستاذ قاری انیس صاحب تھے۔ پھر انہی کے فیض یافتہ خاص شاگرد صدر القراء دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات کے قاری و مقری قاری محمد صدیق صاحب سانسرودی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت عام عطا فرمائی۔ اور بھائی آخر میں لمحے فکریہ کے یہ بات عرض کر دوں کہ فکر کی کیسی ناانصافی ہے کہ تدویراً تلاوت کے لہجے کو ہر طرح کے جائز و صحیح کہنے والے ترتیل کو ان لہجوں کی وجہ سے مورد اعتراض قرار دیتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت ہی خوب قاری صاحب۔ اس سلسلے میں لوگ اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کی اس فن شریف کی ان برگزیدہ شخصیات سے ملاقات کراؤں گا کہ جن کی شخصیات آفتاب آمد دلیل آفتاب کا مصداق ہے، کہ جنہوں نے اس فن شریف کی خدمات کے لیے اپنی پوری کی پوری زندگیاں قربان کر رکھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآت و تجوید ان کا اوڑھنا بچھونا بنا ہوا ہے۔ ہمارے لجنت القرآت و تجوید کی منعقد ہونے والی سالانہ دعائیہ محفل میں صدر القراء فضیلت المقری حضرت اقدس قاری صدیق احمد صاحب اپنے تلامذہ کے ساتھ جامعہ تعلیم الدین سیڈوگر میں جج کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ میں اسی مجلس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، آپ نے راستے میں خیریت کے بہانے اتنی تاخیر کرا دی، تو چلیے چلتے ہیں، شاید جلسے کی کارروائی شروع ہو چکی ہوگی۔ جی ضرور چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ زیدان زبیر ایک قلم اور زبان کے شہسوار علماء، میں اپنے دل کے جذبات